في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی ابھی آپ بتائیں کہ قرآن کو لکھنے کے واسطے مطلب اتنے صحابہ کرام کو مطلب پوچھنا پڑا، ملنا پڑا لکھنے کے واسطے میں، تو پہلے کی جو کتابیں تھی جیسے تورات، انجیل، زبور، تو یہ کتابوں کو مطلب کیسا لکھے باجی؟ کیا لکھے ہوا تھا؟ پہلے کی کتابیں لکھی ہوئی شکل میں ہی آئی تھی. جیسے اگر موسیٰ علیہ السلام کو تورات کیسی آئی تھی؟ تختیوں کی شکل میں آئی تھی نا، تو وہ آئی ہی لکھی ہوئی شکل میں تھی. پھر اس کو کاپیز کرے، پھر اس کو یاد کرتے تھے، لیکن اس میں بہت سارے چینجز، بہت ساری تحریف ہو گئی تھی، کیونکہ قرآن جو ہے اتنے بہترین لیول پہ ہے کہ اس کی پریزرویشن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور صحابہ کرام خود اتنے زیادہ حریص تھے اس کی پریزرویشن کے لیے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت احتیاط اور محتاط کے ساتھ یہ کام ہوا. لیکن اس وقت جو ہے وہ لوگ اتنا احتیاط سے اور اتنا اس سے نہیں کیے، تو پھر وہ اٹس لاسٹ اینڈ اٹس ناٹ ان دا اوریجنل فارم جیسے نازل ہوئی. لیکن جو پہلے کی کتابیں نازل ہوئی تھی وہ وہی ہوئی تھی، مطلب تختیوں کی شکل میں، ریٹن فارم میں ہوئی تھی. قرآن اس طرح سے نازل ہوئی تھی. جی باجی، مطلب وہ بھی ابھی مطلب لوہے محفوظ میں جیسا یہ محفوظ ہے وہ بھی ہے باجی؟ لوہے محفوظ میں محفوظ ہوگی، لیکن اپنے پاس ابھی محفوظ نہیں ہے. جی جزاک اللہ باجی. Anybody else? السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانی پی جی لینا ایک منٹ. میرے کو ترجمہ پڑھنے کی اتنی خواہش ہوتی، لیکن اردو پڑھنے نہیں آتا تھی. ہم لوگ یہ تیلگو میڈیم انگلش پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، تو پوری قرآن اس میں جو انگلش میں پڑھتے اپن سیدھا عربی میں آتا، ویسا ہے کوئی قرآن؟ سمجھی نہیں میں کس طرح بولے. آپ کو عربک پڑھنے نہیں آتی، ترجمہ اردو پڑھنے نہیں آتی، تو رومن انگلش میں ہے نا ہم لوگ کے پاس. اردو پڑھنے نہیں آتی تو رومن انگلش میں ہے نا ہم لوگ کے پاس. رومن انگلش پورا ترجمہ کی قرآن ہے باجی. ہم لوگ کے پاس آپ ہے جو نا. ڈال رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بتائیے آپ کو کہ پورا ایڈیٹنگ ٹیم سے، آپ کو پروف ریڈنگ ٹیم سے ابھی انٹروڈیوس کروائی تھی نا ڈیورنگ دا سیشن. دے ہیو آل ٹائپڈ دا ترجمہ آف ہول قرآن ان رومن انگلش الحمدللہ. اچھا، پھر کچھ نام ہے تو ڈالیے. ہم لوگ کی ویب سائٹ پہ ہے، پلیز فالو اور ویب سائٹ. ٹھیک ہے، نئی ویب سائٹ www.darulharqamonline.com ہے. اس کے اوپر نا کام چل رہا، تو مے بی ایک ہفتے میں وہ کام پورا ہو جائے گا. تب تک آپ لوگ ویبلی والی ویب سائٹ جو ہے اس پہ ڈال دیجئے. تو آج کل پورے بچے انگلش پڑھ رہے ہیں، تو وہ ہم لوگ کی رومن انگلش ہے. پلیز پوسٹ دا کوئز. یہاں پہ استاذہ کیا آپ اس 3 لیکچرز کو 1 آور میں ایڈٹ کر کے 30 منٹس میں ایڈٹ کر کے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ڈال دیں گے اس کو یوٹیوب کے اوپر. شکریہ. قرآن کا صحیح حق کیسے ادا ہوگا؟ قرآن کا صحیح حق جو ہے پڑھنے سے بھی ادا ہوگا، اس کو آگے پہنچانے سے ادا ہوگا، اور اس کو عمل کرنے سے ادا ہوگا. میں قرآن وغیرہ اٹینڈ کرتی تو مجھے ترجمہ پڑھنے نہیں آتا، تو میں خاموش آتی، اس لیے پوچھ رہی تھی. رومن انگلش میں ہے ہمارے پاس. جی شکریہ، جزاک اللہ. میں دیکھ لیتی. نمبر آف آیاز میں کانفلکٹس ہے. جی ہاں، نمبر آف آیاز میں کانفلکٹس ہے، اس لیے آپ کو ڈفرینٹ کاپیز جو ملے گی نا، تو اس میں نمبر آف آیاز میں ڈفرنس ملے گا. جی یہ کیا ہوگا بولتے آنے والی نسل کو بھی، ان لوگوں کو بھی پورا انگلش وغیرہ ہی پڑھنے آ رہا نا، تو یہ بہت ہیلپ ہوگی. نہیں، آپ پلیز چیک کر لیجیے، ہم لوگ کے پاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے. کوئز ہیز بین پوسٹڈ، پلیز اٹیمپٹ دا کوئز. میں پورے کوئز کے جو ہے 3 کوئز کے ونرز کل انشاءاللہ اناؤنس کروں گی. تسنیم، ڈو یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ؟ جی باجی. جی السلام علیکم باجی. وہ بولتے ہیں نا قرآن لیلۃ القدر کے دن آسمان سے دنیا میں نازل ہوئی بول کے. جی پوری قرآن نازل ہوئی تو 1 to 30 پارس لکھے ہوئے نازل ہوئی، یا بعد میں ایسا بولتے نا وہی آتی تھی جب لکھتے تھے؟ آپ کل کے سیشن میں نہیں تھے تسنیم؟ جی تھی باجی. کل کے سیشن میں ایکسپلین کی تھی نا کہ لیلۃ القدر کے دن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوئی تھی، وہاں سے دھیرے دھیرے 23 ایئرز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی. جی یہ مجھے انفارمیشن تھی، میں پکا دوسروں کو بولنا ہے. کل میں ایکسپلین کی تھی یہ چیز. جی باجی. جی کل بہت اس میں ایکسپلین کی تھی. کوئز ڈن میسیجز آ رہے. اور کوئی سوال ہے؟ کیونکہ اٹ واز اے ویری ہیوی ٹاپک. آئی ڈونٹ وانٹ، میں یہاں پر ہوں، میں
session is complete. I'm not giving any lecture or any explanation now. But those who want to clear all the doubts, I am still here. I'm not going anywhere. بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پر کنفیوزڈ ہے. دے وانٹ ٹو گیو دا کوئز بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو مس دس کوسچن آنسر سیشن. آئی ایم گیونگ یو 5 minute break to attempt the quiz. I am here. I'm not going anywhere until each and every doubt is cleared. I'm not giving further any lecture یا نئی ٹاپک نہیں لینا چاہ رہی ہوں میں. تو those who want to leave can leave. Those who want to get the question answers جو ہے answered, I'm here. Those who want to participate in this, they can also be here. کوئز کہاں پہ آ رہا ہے؟ کوئز کہاں پہ آ رہا ہے پتا؟ کوئز چیٹ باکس میں ہے, دیکھیے چیٹ باکس میں دیکھیے. اچھا اچھا. ماریا احمد کا کوشچن ہے, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کاپی تھی وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر کس کو واپس کیوں کر دی گئی؟ کیوں وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی واپس کر دی گئی. اس کے بعد جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں بھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی تھی. لیکن بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مروان ابن الحکیم جو 65 ہجری میں تھے, اس وقت مدینہ کے گورنر تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاپی کو بھی مٹا دے, ختم کر دے, ڈسٹروائے کر دے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ عثمانی مصحف کافی ہے. لیکن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو دینے سے انکار کر رہے تھے. تو وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال تک ویٹ کیے. اس کے بعد مروان ابن الحکیم کیا کیے, اس کو بھی ڈسٹروائے کر دیے تاکہ کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہے, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہے. یس نشات. جی میم, سجدہ بھی ساتھ میں ہی سکھایا گیا تھا. یس, سجدہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھائے تھے, صحابہ کرام کو سکھائے تھے, اور کہاں کہاں پر آیا تھا وہ وہیں سکھائے تھے, کیونکہ اس کے بارے میں ہم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث ملتے. دیکھیے کہ یہ سنت ہے, واجب جو ہے نہیں ہے, کیونکہ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے تھے, کہاں کہاں ہے وہ سب بتائے تھے, اس لیے ان لوگ کو سب کو معلوم تھا کہ کون سی آیت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کا حکم دیے تھے. اور سجدے کے بارے میں احادیث بھی آتے, دیکھیے آپ, کہ شیطان روتا ہے, مجھے حکم دیا گیا تھا سجدے کا, میں جو ہے نہیں کیا, لیکن ابن آدم کیا. تو سجدہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سکھائے, کہاں کہاں ہے وہ بتائے. یس سحر. جزاک اللہ. بھیا کی استاذہ جب ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ سارے کاپیز جلا دیں گے, تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں واپس کر دیے, کیوں نہیں جلائے؟ انہوں ریجیکٹ کر رہے تھے, انہوں نہیں دے رہے تھے. وہ ٹائم پہ بھی انہوں ریٹرن کر دو ہی بولے تھے آپ کو پچھلے کاپی. اور دوسرے اسٹیٹس میں جو کاپیز تھے وہ لوگ دے دیے تھے. اور یہ تو نا مین کیا تھی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاپی سے ڈفرنٹ نہیں تھی, خالی اسکرپٹ چینج کرے تھے نا وہ. تو جو انوتھینٹک اپنے اپنے لکھ لیے تھے, آفیشیل نہیں تھے, وہ جلا دیے گئے تھے. بہت ساری دعائیں ہیں, جزاکم اللہ خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے اتنا وقت نکال کے یہاں پہ آنے کے لیے. یہ کب تک یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے میں ہو جائے گی. بہت سارے میرا جنیسا, روحی فاطمہ, سب لوگ جزاکم اللہ خیر کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمیہ. باجی یہ سجدے ہیں نا قرآن شریف میں, اس کا انٹروڈکشن کیسے ہوا؟ میں بتائی نا, ابھی ایکسپلین کی میں سجدوں کا. نہیں ایکچولی ایک کال میں چلی گئی تھی تو میں مس کر دی, وہ سوری. اچھا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھائے وہیں پہ تھا وہ, کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے احادیث بھی آتے ہم کو, اور صحابہ کرام کو پتا تھا کہ کب کہاں کیسا سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اوکے, جزاک اللہ. یس نکھت جبین. السلام علیکم استاذہ. یہ میں پوچھنا تھا, یہ جو لیڈیز کو پیریڈس ہوتا ہے نا, وہ ٹائم پر قرآن کا سجدہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے, سجدے تلاوت کر سکتے. اوکے, جزاک اللہ خیر. چیٹ باکس میں بہت سارے میسیجز ہے, ایکنالجمنٹس ہے, پیار ہے, محبت ہے. تو سب میں ایسا نہیں ہے کہ میں سے کچھ بھی مس ہوا. آئی ایم ریڈنگ آل دا کمنٹس اینڈ جزاکم اللہ خیرن کثیرن فار بینگ ہیئر, فار گیونگ سو مچ آف ٹائم, فار ٹرسٹنگ می فار دا انفارمیشن, اور فار گیونگ سو مچ آف لو اینڈ ریسپیکٹ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے, بہت علم حاصل کرے, بہت آگے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور علم کو آپ لوگ لے کر جائے, اور اللہ تعالیٰ بے انتہا چیزوں سے آپ لوگوں کو نوازے.
آمین. اور میرے لیے آپ لوگ سب لوگ صدقہ جاریہ بنے. آمین. یس شہناز بیگم. آمین. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وہ منزل بول کے بک رہتی ایک، اس میں قرآن کی آیتیں وغیرہ رہتی، تو وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے، پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے منزل بول کے ایک بک قرآن کی آیتوں کو نکال کے بنائے. از دس ریئلی نیڈڈ؟ نو اٹ از ناٹ نیڈڈ، کیونکہ پوری قرآن ہدایت کے لیے ہے. اب لوگ کیا کرتے منزل پڑھ لیتے قرآن کو چھوڑ دیتے، لیکن جب تک پوری قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہدایت ہے نہیں ہے. تو دس منزل آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو الگ سے نکال کے قرآن کی کچھ اسپیسیفکلی آیتوں کو پڑھنا چاہیے، بیکاز دا ہول قرآن از ٹو بی ریڈ. جزاک اللہ خیر باجی. سجدے تلاوت ایک ہی ہوگی بس. سجدے تلاوت کی دعا بھی ہے. ایکچولی نماز کے احکامات اور مسائل اس میں بہت ڈیٹیل ملی. الحمدللہ ماشاءاللہ ویری نائسلی پریزنٹڈ اینڈ ویری بیوٹیفل نالج شیئر. جزاک اللہ خیر. بنا وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ فقہ کی کلاس نہیں ہے آج، میں رولز لینا بھول گئی. بنا وضو کے قرآن اختلاف ہے اس میں اسکالرس کو لے کر. تو کچھ اسکالرس بنا وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، بنا وضو کے قرآن ٹچ کرنے میں اختلاف ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں بنا وضو کے قرآن، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن پڑھنے میں اور قرآن ٹچ کرنے میں ڈفرنس ہے. قرآن ٹچ کرنے میں اختلاف ہے، پڑھنے میں آؤٹ آف میموری پڑھ سکتے ہیں، کہیں دور سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، بنا ٹچ کیے پڑھ سکتے ہیں، یا موبائل سے پڑھ سکتے ہیں. تو بنا وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. استاذہ کوئی ردا واس کے بارے میں پوچھے سوالات میں، اس کے بارے میں بولیے. کیا ہے کوشچن؟ دیکھیں ردا وارز کیا ہے معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ جو پورے دشمنوں سے ہوتی تھی ان کو ردا وارز کہا جائے بس. آئی ڈونٹ نو کوشچن کیا ہے، نہیں دیکھی میں. استاذہ میں ایک سوال پوچھ رہی ہوں. احسن البیان آپ نے پوری پڑھی ہے نا، تفسیر؟ ہاں میں بھی پڑھی ہوں. مجھے وہ اس میں جو کنٹینٹس تفسیر کے بعد آتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو 2 مثال دیتی ہوں. ایک یہ کہ اس میں ہے ایک کہا گیا ہے اس میں کہ یہ ضعیف حدیث ہے یا کچھ کنٹینٹ ہے. 2 واقعات میں پڑھی ہوں اس میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ میری امت میں سے نہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملے گی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا. وہ ایک ہے. سمجھ میں آیا جو میں پوچھ رہی ہوں استاذہ؟ بالکل بھی نہیں سمجھ میں آیا. اوکے میں وہ نوٹ کر کے ہی بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. آپ کا نوٹ کر کے آئیے، یا پھر مجھے آپ کیا کوشچن ہے واٹس ایپ پہ اس کی پکچر لے کر بھیجیے، اور آپ کا سوال کیا ہے وہ بھیجیے، کیونکہ آپ جو بول رہے ہیں وہ تو مجھے بالکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. میں اس میں پڑھ کر ہوں میں وہ 2 بارے میں پوچھ کے کیا ہم بات کو سمجھانے کے لیے یہ بتا سکتے ہیں یا نہیں. انشاءاللہ میں کل پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کے کمپائلیشن کے ڈفرنس کا وہ جو ایک بار اس کا اسکرین شیئر کرنا ہے باجی. جی جزاک اللہ خیر آپ کا بہت بہت. یس کوثر سلطانہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میں فرسٹ ٹائم کلاس جوائن کری ہوئی ہوں. میرے کو اگر یہ گروپ میں شیئر ہو جوائن کرنا ہے تو اس کے ڈیٹیلز چاہیے تھے میم مجھے. میرے کو اور میرے لڑکی کو کرانا ہے. کون سا کورس کروانا ہے آپ کو؟ ابھی تھوڑا قرآن میں میری لڑکی تھوڑا 15ویں پارے میں ہے. اچھا. اسکول میں ہی پڑھتے ہیں نارملی یہ چیزوں کے بارے میں معلومات کرانا ہے، اس لیے ڈسکس کرنا پوچھنا تھا کہ کیسے جوائن کرتے یہ چیزوں کے بارے میں، کیا کیا بچوں کو بتا سکتی ہوں. ابھی میرے کو میرے فرینڈ نے اس کا یہ شیئر کرے پی ڈی ایف کو، یہ میں جوائن کر کے آپ سے بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں گروپ کیسے جوائن کر سکتی ہوں، بچی کو تلاوت کیسے صحیح کرا سکتی ہوں، ان کے قرآن کی جو غلطیاں ہیں اس کو دور کیسے کر سکتی ہوں، تجوید میں کیسے پڑھا وہ کر. I request one of my volunteers to grab this opportunity of making some
ہاں تو میکنگ ہر آخرہ بیٹر بیکاز انہوں خود لاسٹ ہے. تعلیم القرآن آئی ڈونٹ نو ویدر شیل بی ایبل ٹو ڈو اٹ اور ناٹ. تجوید القرآن انہوں کون سے لیول پہ لے سکتے, تو ان کا تھوڑا سا زوم پہ بات کر کے وی کین گائیڈ ہر ٹورڈز دا کورسز. تو میرے والنٹیئرس سے میری ریکویسٹ ہے پلیز ان کا نمبر لے کے بات کر کے صحیح کورس کی طرف ان کو گائیڈ کریں. کوثر لے لیے طیبہ آپ ان کا نمبر؟ نو میم آئی پٹ مائی نمبر, میں اپنا نمبر ڈال دیا, اگر وہ اپنا نمبر دینا چاہے تو آئی کین ٹیک مائی. اچھا چیٹ باکس کوثر میں چیک کروں میم. فالو اپ. چیٹ باکس میں آپ نمبر ہے دیکھیے, چیک کریے. طیبہ از ون آف آر والنٹیئرس کے ہیڈ ہے انہوں, آپ ان سے کانٹیکٹ کریے اور زوم پہ ان سے بات کریے. بات کر کے شی ول گائیڈ یو آپ کو کون سا کورس چاہیے. زہرا جبین از سیئنگ السلام علیکم, میں پاکستان کراچی سے ہوں, پلیز مجھے بتائیے میں پڑھتی ہوں مارننگ میں 5 سورہ اور قرآن پاک پڑھتی ہوں, کیا ہے صحیح؟ دیکھیے کوئی بھی سورہ کسی وقت آپ اس کو کمپلسری بنا لینا پڑھنا انلیس اینڈ انٹل وہ احادیث سے ثابت نہیں ہے, وہ پھر بدعت میں ہوگا. جیسے سورۃ الملک کو رات میں پڑھنا ہے یہ اوکے ہے, اور اس کے علاوہ پر سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا ہے یہ ثابت ہے. اس کے علاوہ پہ آپ کسی سورے کو جو ہے جو حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو آپ روز ایک بلیسنگ کی طور پر یا ڈیلی کسی اس پہ بنا رہے تو دیٹ ول بی این انوویشن ان دین. یس کوثر سلطانہ آپ کا ہو گیا شاید نا؟ یس میم ہو گیا میم, سوری. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. شہناز بیگم باقی وہ ذرا سجدے سہو اور سجدے تلاوت کا طریقہ بتائیے, اس میں ذرا کنفیوژن ہے مجھے. دیکھیے سجدے سہو اور سجدے تلاوت نا فقہ کے لیسنز میں آئے گا. میں پہلے ہی بول دی تھی کہ فقہ کی کلاس نہیں ہے, لیکن آئی بہت بری طریقے سے میں کبھی کسی کو میرے پاس سے کوئی سوال کرے اور خالی ہاتھ جانا, اگر میرے پاس علم ہے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی ایسا. تو ٹھیک ہے, آئی ول آنسر یور کوسچن. سجدے سہو جو ہے کب کیا جاتا؟ جب نماز میں کوئی غلطی ہوتی تو کیا جاتا. تو سجدے سہو کو کرنے کا طریقہ یہ ہے, لیکن سجدے سہو کب کب کرنا ہے یہ بہت بڑی اسٹڈی ہے, اور یہ بہت بڑا مطلب ایک سیکشن ہے جس کو مجھے ایکسپلین کرنے ایٹ لیسٹ آئی ول ٹیک 30 منٹس یا اس سے بھی زیادہ. لیکن ان شارٹ میں ایکسپلین کروں کہ سجدے سہو کیسے کیا جاتا ہے. تو سجدے سہو 2 ہوں گے, اور وہ سلام سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے, سلام کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر سلام, ان شارٹ ابھی کے لیے آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو آپ جب سلام پھیرنے سے پہلے 2 ایکسٹرا سجدے کریں گے اور اس کے بعد سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے, دس از ہاؤ دا سجدے سہو از ڈن. لیکن دس از ناٹ دا اونلی ایکسپلینیشن آف سجدے سہو, کیونکہ کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا چھوٹا تو کرنا ہے, کتنا چھوٹا تو کرنا ہے, کچھ چھوٹ گیا تو ریپیٹ. اٹس اے ویری بگ ایکسپلینیشن دیٹ آئی کین ٹیک اونلی ان فقہ کلاسز. ابھی میں صرف طریقہ آپ کو بتا دی. آر یو کلیئر سجدے سہو کا؟ جی باجی. اور سجدے تلاوہ جو ہے جیسے ہی, اور سجدے سہو نماز کا حصہ ہے, نماز میں غلطی ہوگی تو کریں گے آپ, اور اس کے لیے وضو ضروری ہے, یہ سب ہوگا. سجدے تلاوت اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے, اس کے اوپر سر پہ دوپٹہ پہننا بھی ضروری نہیں ہے, اس کے لیے سطر بھی ضروری ہے. جیسے ہی سجدے تلاوت والی آیت آتی ہے امیڈیٹلی آپ سجدے میں جائیں گے اور سجدہ کر لیں گے, ختم. اس کے لیے سجدے تلاوت کی ایک دعا بھی ہے, وہ پڑھیں گے تو پرفیکٹ سجدہ ہوگا. سجد وجہہ للذی, وہ پوری دعا یہاں پہ اگر کوئی ہے تو ڈال دیجئے, تو وہ اگر پڑھیں گے تو کمپلیٹ سجدہ ہوگا. نہیں بھی کریں گے, صرف سجدہ کر لیں گے تو بھی سجدے تلاوت ہو جائے گا. سجدے تلاوت باجی اس کے لیے قبلہ کا رخ ہونا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے. سجدے شکر نہیں پوچھو نا, سجدے تلاوہ پوچھو. مائی کوشچن از سیم ہے نا, وہ سجدے شکر بھی سیم ایسے ہی ہے. تو سجدے تلاوہ کے لیے جو ہے, اور ایک کیا چیز تھی, کچھ بول رہی تھی میں بھول گئی ابھی. ہاں, سجدے تلاوہ جو ہے واجب نہیں ہے, سنت ہے. سجدے تلاوہ کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ شیطان ابلیس کہتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا, میں نے کیا, ابن آدم کر لیا. اور ایک بھی آتی اس کے سر کے اوپر مارنے جیسا ہوتا ہے وہ. تو سجدے تلاوت کی بہت اہمیت ہے, لیکن سجدے تلاوت آپ نہیں بھی کریں گے تو اٹس ناٹ obligatory. اور سجدے تلاوت تب کا تبھی جب آپ سجدہ سن لیے وہ کر لینا ہے. بعض لوگ کیا کرتے, پورے جمع کر لیتے بعد میں کرتے,
تو ویسا طریقہ نہیں ہے، جب کا جب ہی کر لینا یہ صحیح ہے. سجدے شکر کا بھی ایسی ہے، جب بھی آپ کوئی اچھی نیوز سنے خوشی والی تو شکر میں بس سجدے میں گر جانا ہے. تو مطلب گر جانا ہے نا، امیڈیٹلی ایک سجدہ شکر کر لینا ہے، ایک ہی کرنا ہے. اور اس کے لیے کوئی خیام نہیں ہے، کوئی سلام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ویسے ہی سجدہ کر لینا، ختم، بس اتنا ہی. اور سجدے کے لیے اکثر لوگ سمجھتے کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز، تو یہ 2 رکعت شکرانے کی نماز کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سکھائے نہیں، صحابہ کرام بھی نہیں کرتے تھے. بس صرف سجدہ شکر اس کا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس. السلام سجدے علیکم. تلاوت قرآن کے ہی سجدے ہیں نا باجی، قرآن کی آیتوں میں جو تلاوت کا سجدہ جو تلاوت میں آتا ہے وہ سجدے تلاوت ہے. جی 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 عطیہ. السلام علیکم میم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا ایک السلام. ڈاؤٹ ہے آپ سے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمیں دعا کرنا ہوتا ہے فرض نماز کے بعد، تب ہم دعا ہاتھ اٹھا کے کرنا بول کے نہیں ہے نا؟ جیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعا نہیں کی تھی. دعا تو ہم کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے کر سکتے، لیکن نماز کے بعد دعا بھی کرنا ہے تو ہم سجدے میں بھی کر سکتے، جیسے آخری آیات میں کر سکتے، مطلب آخری سجدے کے ٹائم وہ فرض نماز میں ہم کر سکتے ہیں. اور یہ تشہد میں تحیات کے بعد لاسٹ میں سلام پھیرنے سے پہلے کر سکتے ہیں. تو ہم یہ اپنی ہماری اپنی زبان میں کر سکتے ہیں کیا دعائیں سے؟ اس میں علماء اکرام میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. تو علماء اکرام میں اس میں اختلاف ہے. تو میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ کیونکہ علماء میں اختلاف ہے، کچھ کہتے کر سکتے، کچھ کہتے کہ نہیں کر سکتے، تو آئی کانٹ سی اینی تھنگ. لیکن پرسنلی اگر میری چوائس کہیں گے تو میں فرض نماز میں پرہیز کرتی ہوں کہ فرض نماز جو ہے تھوڑی سی اس کی پوچھ بھی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جی سنتوں میں اور نوافل میں اردو میں بھی کر لیتی ہوں. اچھا. جی. اور ایک لاسٹ کویشچن ہے کہ ہم جب قرآن ہم لوگ ریسنٹلی قرآن ڈسٹریبیوٹ کرے تھے، تب میرے عربی باجی نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں. لیکن جہاں تک پتا ہے کہ قرآن صرف عربی زبان میں پوری مکمل، اس میں کچھ بھی میننگ نہیں ہے، وہی قرآن ہوتی ہے، باقی کے جو ٹرانسلیٹڈ ہوتی ہے وہ بک ہوتی ہے. تو اب ہم انہوں نے جو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا وہ ٹرانسلیٹڈ والا تھا جس میں رومن انگلش تھا، تو اس کا بھی ثواب اتنا ہی ہوگا یا پھر اس کا ثواب کم ہوگا؟ اس بات دیکھیے پہ قرآن ڈسٹریبیوٹ کرنے کا اجر تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسا بتائے نہیں کہ اتنا ہوگا اتنا ہوگا. جیسے قرآن کی ریڈنگ کے لیے ایک لیٹر کا 10 جو ہے نیکیاں ہیں، یہ بتائیں. تو ڈیفینیٹلی جو قرآن کی کاپیز آپ ڈسٹریبیوٹ کیے وہ دین کے پھیلانے کے لیے، دین کو بڑھانے کے لیے یہ ڈسٹریبیوٹ کیے. اور بیسیکلی نا آئی تھنک، مجھے پتا نہیں انہوں نے کیا انٹینشن سے ڈسٹریبیوٹ کیا، کیونکہ رومن انگلش میں یوزولی قرآن اس لیے ٹرانسلیشن ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے جس کے اندر کوئی قرآن کا ٹیکسٹ نہیں ہو، کیونکہ یہ موسٹلی نان مسلمس کو ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. کیونکہ جو قرآن بھی تھا اور بعضوں کو ٹرانسلیٹڈ بھی اچھا تھا. اچھا اچھا تو مے بی وہ جو ہے اس لیے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوں گے کیونکہ پڑھنا رومن انگلش سب کو لوگوں آتا کو ہے، پتا چلے گی قرآن پتا میں کیا چلے. ہے بول کے. ڈیفینیٹلی اس کا اجر تو ہے کیونکہ قرآن ہی ہے نا، وہ قرآن جی سمجھنے جی کے لیے. اور جی ہماری لوکیلٹی ہماری کمیونٹی میں عربک میں دے کانٹ انڈرسٹینڈ دیٹ، مطلب عربک میں آپ کو اسی لیے معنی سمجھ نہیں آتے جب تک کہ ٹرانسلیشن نہ ہو. تو دیٹ از دا نیڈ آف دا پلیس. جی جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ یس تسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی میم، السلام. میں سجدے کے بارے میں اب سورہ الگ پڑھ رہے میم، اپن سیکھ رہے ہیں تو 1 سے 2 بار یا 5 بار ایسا پڑھے تو ہر بار کرنا رہتا ہے یا لاسٹ جب میں ایک بار میمورائز کر رہے پورے ریسیٹیشن کے لیے آپ ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھتے، 20 بار 30 بار 40 بار، تو پورے کے لیے ایک سجدہ کافی ہے. جی اوکے. اور ایک بات میم، اگر جب ہم لوگ پیریڈس میں ہیں، اگر جب پڑھنا چاہ رہے مطلب پریکٹس جیسے تعلیم القرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ کو قرآن چاہیے، تو ہم لوگ کپڑے کے ساتھ پکڑ کے چھین سکتے ہیں میم قرآن کو؟ ہاں چھین سکتے. سیفسٹ ہے آپ موبائل میں دیکھ لیجئے، کسی اس میں دیکھ لیجئے گیجٹ میں. لیکن جو آپ کا جز ہے نا ٹرانسلیشن والا جو جز ہے آپ کا، وہ بغیر کپڑے کے بھی پکڑ سکتے ہیں آپ، کیونکہ دیٹ از ناٹ مصحف. جی جی ہاں اوکے. وہ صرف ایک حصہ ہے اور اس میں ٹرانسلیشن ہے، تو وہ پیریڈز میں آپ بغیر کپڑے کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن پوری 30 جلد والی جو مصحف ہے اس کو کپڑے کے ساتھ پکڑ لیں، وہ بہتر ہے. جزاک اللہ.
सूरत अल-अलक फर्स्ट सूरत नाजिल हुई, लेकिन फर्स्ट सूरह फातिहा है कुरान में, ऐसा क्यों है? ये तरतीब मुसहफ और तरतीब नुज़ुली है जो काफ़ी डिटेल में मैं ली थी, बीच में भी कोई क्वेश्चन किए थे तो काफ़ी डिटेल में मैं ली थी कि तरतीब नुज़ुल में सूरत अल-अलक है, लेकिन तरतीब मुसहफ में सूरह फातिहा है, और ये तरतीब जो है अल्लाह ताला की तरफ से ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई थी। लास्ट रिविजन में तरतीब मुसहफ में ही रिविजन हुआ था। इमाम इतने रकात शुक्रिया नमाज की नियत करके पढ़ सकते हैं क्या? नो, और ये सुन्नत से साबित नहीं है। शुक्र में सजदे शुक्र ही सुन्नत से साबित है। सूरह रहमान को हर दिन सुनना और पढ़ सकते हैं क्या हीलिंग के लिए? देखिए, अहादीस से अगर हम देखेंगे हीलिंग के लिए सूरह फातिहा है, हीलिंग के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन सूरह रहमान हीलिंग के लिए ये पर्टिकुलरली आई हैव नॉट सीन या आई हैव नॉट रेड कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्टिकुलरली सूरह रहमान को हीलिंग के लिए कहा है। हाँ, सूरह फातिहा को हीलिंग के लिए जरूर कहा है। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब सलाम। वही सूरह नजम में ही अटकी भी हूँ बाजी में कि आप बोले ना थोड़ा हिस्सा अब जब नाजिल हुआ थोड़ा ऐसा हुआ होगा, तो वो सूरह नजम पूरी एक साथ नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम जो है ना मक्का में एक साथ पढ़े बोल के बताए पूरी सूरत पहली लेट मी पहली आयत से लेके आखिरी आयत लेट और मी पूरे टेक मुशरिकीन सजदा कर दिए बोल के बताए उसमें। ठीक है, मैं कल आपको चेक करके बताती हूँ ये पूरी चीज, ठीक है? बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट क्लियर अबाउट इट। मैं इंशाल्लाह चेक करके क्लियर करके कल हाँ आपको बाजी बताऊंगी वही इंशाल्लाह। जी आई जी डेफिनेटली प्लीज डू इट इंशाल्लाह। प्लीज जज़ाकल्लाह। वही है कि हेलो बाजी, अस्सलाम वालेकुम। बाजी मैम। बाजी ये क्या बोलते सो पंसुरा उसके पंसुरे में जो आयत है ना, कौन सी आयत बोले? सूरह रहमान वो है ना जो सूरह, तो वो पढ़ सकते हो उसमें से? पंसुरे में से देख के नहीं अपन कुरान शरीफ में से पढ़ना चाहिए? खाली सूरह रहमान पढ़ना है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, पंसूरे से पढ़ सकते हैं, किधर से भी देख के पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। तो पंसुरा तो नहीं पढ़ना बोले ना अभी आप? मैं नहीं बोली पंसूरा नहीं पढ़ना बोल के, मंजिल बोली मैं। मंजिल बोले? अच्छा, मंजिल। सूरह वाक़िया हाँ, पढ़ और सकते। सूरह है रहमान। I think we are getting out of the context now. Let's be on the context. आज मैं जो explain की उसमें से कुछ डाउट से तो पूछिए आप लोग, ठीक है? महजबीन हसीना का हो गया ना क्वेश्चन? महजबीन नहीं मैम। जी बोलिए हसीना। जी मैम, मुझे एक डाउट था कि अब जैसे अभी बोले कि सूरह मुल्क सोने से पहले पढ़ना है और वैसे ही सूरह कहा फ्राइडे के दिन पढ़ना है, वैसे ही और एक बोलते कि सूरह वाक़िया मगरिब के टाइम पढ़ना है। तो कौन क्या बोलते? वो ऐसे में नहीं, मैं आपको बोली थी कौन बोलते। आपको मैं पूरे सेशन में थे ना आप? जी जी। तो किसकी बात का कितना वेटेज है याद है आपको? जो बोले उनकी बात का वेटेज रहता ना? जी जी मुतूर है इससे। तो इसलिए कौन बोलते हैं? सुने थे ऐसे ही हमारे दादी बोलते कि सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ने से आपके दादी बहुत सारे बातें बोले थे होंगे ना? जी। सब बात मानते हैं आप? नहीं, तो वही पूछ रही हूँ कि वो सही है या औरतों को घर में ऐसा रहना चाहिए, शौहर के साथ ऐसा रहना चाहिए, बच्चियों को ज्यादा और ये नहीं करना चाहिए, सब बात मान लिया आप? हाँ, प्रेगनेंसी में सूरह मरियम का तिलावत करना ऐसे ऐसे, तो क्या बोलते तो दादी कहाँ से पूछना ना। तो पहले ये पता करिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है क्या वो कुरान और अहादीस से जो है साबित है या साबित नहीं, ठीक है? तो पहले पता करना चाहिए कि कोई भी सूरत, कोई भी बात, कोई भी वजीफा, कोई भी चीज, तो कोई भी अमल करने से पहले क्या उसका सोर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है या नहीं है। तो सूरह वाक़िया के लिए जो है एक हदीस आती जरूर है उसके लिए, उसकी इंपॉर्टेंस या वर्च्यू के लिए, बट दैट हदीस इज नॉट सही, ठीक है? वाक़या जो रात में पड़ेगा या माल के लिए भी आता है, तो बट दैट हदीस इज नॉट सही, तो उसकी कोई जो है दलील नहीं है हमारे पास सूरह वाक़िया पढ़ने की। और एक डाउट था कि नमाज के बाद दुआ करने का, तो अस्कार करने के बाद क्या दुआ हाथ उठा के भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं? एक्चुअली ये टॉपिक से बाहर जा रही बात,
مگر میں جیسا بول رہا ہوں کہ میں کبھی یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میرے پاس سے کوئی اگر میرے پاس علم ہے تو خالی جائے، اس لیے میں آنسر کر رہا ہوں، بٹ دس از آؤٹ آف کانٹیکسٹ، تو پلیز ٹرائی ٹو بی آج کے ٹاپک پہ رہیے آپ لوگ۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن دعا کبھی بھی کی جا سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ٹائم پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے۔ تو فرض نماز کے بعد اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے کبھی کبھی تو اوکے ہے، لیکن ہر وقت یہ کمپلسری سمجھنا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ سنت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو کبھی کر لے رہے آپ، کبھی نہیں کر رہے تو اٹس کوائٹ اوکے، لیکن اس کو کمپلسری بنا لینا اور ہر وقت نماز کے بعد یہ کرنا ہی ہے سمجھنا تو یہ صحیح نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یس محجبین۔ باجی سورہ فاتحہ شفا کے لیے بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر میرا سوال یہ ہے کہ آیت پہلے ایک بار آئی تھی نا، مطلب کیا بولتے پہلی آیت آئی تھی نا، نازل ہوئی نا قرآن میں، سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کی تو پہلی آیت نہیں تھی، سورہ سورۃ العلق۔ کیا بولتے اقرأ باسم ربک الذی، اقرأ باسم ربک الذی، ویسے لاسٹ کو کون سا آیت سسٹر؟ آپ پورے سیشن میں تھے آج۔ میرے اسٹوڈنٹس پلیز ان کا جواب دیجیے۔ آئی ایم گوئنگ آن میوٹ، ہو ول آنسر دس؟ میں ابھی جمی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت 281۔ نہیں، اچھا وہی لاسٹ آیت سورہ 281۔ 281، اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا بہت دنوں سے ڈاؤٹ تھا یہ مجھے۔ اچھا ان کا ڈاؤٹ کوئی کلیئر کر سکتے ہیں؟ پلیز somebody come on camera and clear this doubt. I am tired speaking now. My lovely dear students, please کدھر ہے آپ لوگ؟ اتنا سا ڈاؤٹ کلیئر نہیں کر سکتے؟ سورہ توبہ کی 128ویں آیت ہے۔ سورہ توبہ کی 128ویں آیت نہیں ہے، سورہ بقرہ کی تو چلتا میم، ایکچولی کرنٹ چلے گیا، بٹ آئی کین کلیئر ہر۔ اوکے جانے دو، میں اس لیتی ہوں، آپ لا نہیں کر رہے۔ دیکھیے ایکچولی کیا ہے، دیر از ڈفرنس آف اوپینین، اور بہت ساری جگہ آپ کو الگ الگ آخری آیتیں کب نازل ہوئی یہ آپ کو پتہ دکھتا ہے۔ یہ کیوں کنفیوژن ہے، جیسے آپ ابھی بول رہے تھے نا کہ بہت دنوں سے آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کون سی آخری آیت نازل ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہیں بتائے کہ یہ آخری آیت نازل ہوئی ہے، اور اب قرآن کا نزول کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ لیکن ایکچولی ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے انتقال کے بعد یہ پتا چلا کہ اب جو ہے قرآن کا نزول کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو کیونکہ حجۃ الوداع کے وقت جو ہے بہت سارے صحابہ اکرام تھے، تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ حجۃ الوداع کے وقت جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، وہ جو ہے آخری آیت ہے۔ لیکن جو صحابہ اکرام ان سے کلوز تھے، گھر آتے جاتے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ آخری آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی 281، یہ آیت آخری آیت ہے جو نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ Shall we complete the session and end the session now? جی میم آپ بہت تھک گئے ہوئے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ کل کے دن تھوڑا سا سیشن لمبا کر لینے دیجیے مجھے، اور لیٹ می کمپلیٹ اٹ ٹمورو، وی ہیو لاٹس ٹو کور، تو بہت سارا ابھی باقی ہے۔ تو کل تھوڑا سا آپ لوگ مینٹلی پریپیئر ہو کے آئیے کہ تھوڑا میں انشاءاللہ تعالیٰ سیشن تھوڑا سا لمبا لوں گی، ٹھیک ہے؟ اور کویسچنز جو ہے ٹاپک ریلیٹڈ ہی کریے، دوسرے مت کریے، فقہ کے مت کریے۔ فقہی کویسچنز ول ہیو لائک فقہ سیشنز آفٹر رمضان انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ کریے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔